تو دل سے راضی نہیں ہے, لہذا کافر نہیں ہوگا, کیونکہ کفر کا تعلق کس سے ہے؟ دل. زبان تو ایک عکاسی کرتی ہے, جبکہ طلاق کا تعلق دل سے نہیں ہے, کس سے ہے؟ زبان سے ہے. اور اس کی حدیث میں دلیل ہے, ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. نبی نے فرمایا 3 چیزوں میں مذاق بھی حقیقت, حقیقت بھی حقیقت. تو مذاق میں جب انسان طلاق دے رہا ہوتا ہے دل سے دے رہا ہوتا ہے, تو علت اس کی یہی ہے مذاق میں طلاق دینے کی کہ دل سے راضی نہیں ہوتا. تو ہم کہتے ہیں کہ جبر میں بھی یہی ہے, دل سے راضی نہیں ہے لیکن زبان سے ورڈنگ کر رہا ہے, لہذا ڈیورس واقع ہو جائے گی. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, تو قیاس آپ کر رہے ہو بھائی, ہم تھوڑی کر رہے ہیں, آپ کفر پہ قیاس کر رہے ہو جو بالکل الگ چیز ہے. قیاس خود کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم قیاس کر رہے ہیں. ہم تو قیاس نہیں کر رہے ہیں, ہم تو حدیث پیش کر رہے ہیں. اور وہ والی حدیث, ایک صحابیہ جو تھی اپنے شوہر کے سینے پہ سوار ہو کے چھورا رکھ دیا اور کہنے لگی کہ طلاق دو, انہوں نے دے دی ڈیورس. تو جب نبی کے پاس یہ کیس آیا, آپ نے فرمایا لا قیلولۃ فی الطلاق, طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے. اب یہ کہتے ہیں اس حدیث کی سند ضعیف ہے. اس کا بھی میں نے جواب دیا تھا کہ آپ کے کہنے سے تھوڑی ضعیف ہو جائے گی, تو سند کی پوری بحث میرے فتوے میں موجود ہے. بہرحال آپ بتاؤ کہ کیوں ضعیف ہے, تو میں پھر اس کا جواب دوں گا. اور یہ بالفرض یہ حدیث ضعیف بھی ہو تو ثلاث جدہن جد اور ہزلہن جد والی حدیث تو بالکل صحیح ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے طلاق کا تعلق دل کی نیت سے نہیں ہے. ہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبرن جب کوئی گن پوائنٹ پہ طلاق دے رہا ہے بیوی کو زبان سے, تو بیوی کا کیا قصور ہے اس میں؟ تو طلاق ویسے ہی کوئی بیٹھے بیٹھے دے دے تو بیوی کا کوئی قصور ہوتا ہے؟ تو اس میں شریعت نے بیوی کے قصور ہونے وار ہونے یا نہ ہونے پر حکم کا مدار نہیں رکھا. تو آپ تو قیاس در قیاس کرتے چلے جا رہے ہو. نصوص جو شریعت کی نصوص ہیں ان کے مقابلے میں قیاس حجت نہیں ہے. یہاں بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں اس طرح, تو پھر جو چاہے جس کو چاہے طلاقیں نکلواتا چلا جائے. اس کا جواب یہ ہے کہ ہو رہا ہے ایسے ہیں, جو چاہے جس کو چاہے کیوں نکلوائے گا بھائی؟ یہ کام تو ڈاکو لوگ کرتے ہیں. تو ڈاکو جان سے بھی مار دیتے ہیں, ڈاکو آپ کا پیسہ بھی لوٹ لیتے ہیں, ڈاکو طلاق بھی دلوا دیتے ہیں. تو جب باقی ڈاکوؤں کے سارے ظلم ہے تو یہ بھی ظلم ہے. ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ 3 طلاقیں اگر کوئی گن پوائنٹ پہ دے دیتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا. شریعت میں جبرن جو کام کروائے جاتے ہیں نا, ان میں آخرت کے لحاظ سے گناہ معاف ہوتا ہے, دنیا کے حکام جاری ہوتے ہیں. آپ کے گن پوائنٹ رکھا کہ سامنے والے کو قتل کر دو, آپ کے لیے قتل حلال ہے؟ بولو. اگر آپ مار دو گے تو دیت دینی پڑے گی آپ کو. یہ نہیں کہہ سکتے میں مجبور تھا. دنیاوی حکم دیت کیا ہے وہ بہرحال جاری ہوگا. اور یہاں تو آخرت کا حکم بھی ہوگا کہ پھر بھی قتل حلال نہیں ہے آپ کے لیے. آپ بھوک سے مر رہے تھے یا کسی نے گن پوائنٹ پہ آپ سے کہا کہ فلاں سے روٹی چھین کے کھا لو, ایک روٹی مجھے تو ایک خود کھاؤ. آپ خود کھائیں گے روٹی, گناہگار نہیں ہوں گے کیونکہ گن پوائنٹ پہ ہو رہا ہے. یہ جان بچانا پہلے فرض ہے, چوری ہلکا جرم ہے, شریعت کہتی ہے جان بچاؤ, لیکن اس روٹی کی قیمت آپ کو بہرحال دینی پڑے گی. شریعت آپ کو معذور نہیں سمجھے گی. تو طلاق بھی اگر کوئی 3 طلاقیں گن پوائنٹ پہ دے دے, طلاق بہرحال واقع ہو جائے گی, لیکن آپ گناہگار نہیں ہوں گے. اور مہر کی ادائیگی بھی اس ڈاکو سے لی جائے گی اور ڈاکو کو سزا ملے گی, اور اتنی سخت سزا ملے گی کہ اگر ڈاکو کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ اس طرح کے کام کرتا ہے یا آئندہ بھی خطرہ ہے تو حکومت قتل کر دے گی اس کو. اور دوسری بات ہے کہ یہ بھی ہے کہ اس میں عورت کا فائدہ بھی ہے جبری طلاق کو واقع کرنے میں, کیونکہ جبری طلاقیں اکثر وہاں مانگی جاتی ہیں جہاں مرد ظلم کر رہا ہوتا ہے. مرد اگر ظلم نہ کر رہا ہو تو کسی کا دماغ خراب نہیں ہے جبرن طلاق دلوائے. آج کل عدالتی خلا کا جو حال ہے, شریعت کا کہاں خیال کرتی ہیں خلا عدالتیں, تو یہ بیچاری مجبور اور لاچار عورتیں کہاں جائیں. تو ان کا یہی حل ہے کہ گنڈے بدماشوں کو پیسے دیے جائیں, اور ایسے کیس ہمارے سامنے آئے ہیں. مرد ظلم کر رہا ہے, مار رہا ہے, پیٹ رہا ہے عورت کو, اور کورٹ میں جب کیس جاتا ہے تو کورٹ شریعت کا خیال نہیں کر رہی, کورٹ نہ ثبوت مانگ رہی ہے. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں بھائی, اور کچھ مار پیٹ تو ایسے تو گواہی نہیں ہوتے اس کے اوپر, وہ رشتہ داروں کو پتا ہوتا ہے. اب گواہوں کے بغیر اگر کورٹ فیصلہ کر دے گی تو کورٹ کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا, کیونکہ اس کا امکان ہے کہ عورت جھوٹ بول رہی ہے. لیکن اب رشتہ داروں کو پتا ہے کہ سچ بول رہی ہے, اس کے گھر کے اندر بڑے مسائل چل رہے ہیں, اس پہ ظلم ہو رہا ہے, لیکن وہ ظلم ہم کورٹ میں ثابت نہیں کر سکتے. تو آپ کے پاس صرف ایک راستہ رہ جاتا ہے کہ مار پیٹ کے طلاق دلواؤ. تو اس میں بہت ساری مظلوم عورتوں کا فائدہ ہے. اس کا صحیح استعمال زیادہ ہے, غلط استعمال نہ ہونے کے برابر ہے.
میرے پاس زندگی میں صرف ایک کیس آیا ہے جبری طلاق کا, کہ ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پہ کسی سے طلاق دلوائی.